السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید رکھتا ہوں کہ سب دوست احباب خیریت وافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد ہادی اور آپ سن رہے ہیں آسان طب آن یوٹیوب۔ گندم کی کٹائی چل رہی ہے تو بہت سارے دوست بہت زیادہ فریاد کرتے ہیں کہ یار گندم کاٹنا بہت مشکل کام ہے، جسم درد کرتا ہے، پیاس لگتا ہے، سستی رہتی ہے اور تھکاوٹ بہت زیادہ لاحق ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی چیز ہو جس کے استعمال کرنے سے ہمارا پیاس کنٹرول ہو، سستی نہ ہو اور تھکاوٹ دور رہے تو بہت اچھا رہے گا۔ پھر تو گندم کی کٹائی کرنا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن جب ہم گندم کاٹتے ہیں تو ساتھ ساتھ ہم کو پیاس لگتا ہے، تو جب ہم بار بار پانی پیتے ہیں تو پیاس اور بھی بڑھ جاتا ہے، سستی لاحق ہوتی ہے اور بہت زیادہ تھکاوٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو کوئی ایسی چیز ہے جس کے استعمال سے یہ عوارضات پیدا نہ ہو، انہیں زیادہ پیاس سستی دور ہو اور تھکاوٹ نہ رہے، تو بالکل موجود ہے اس کا حل۔ اصل میں جب ہم گندم کاٹتے ہیں تو دھوپ جسم پر بہت زیادہ لگتا ہے، تو دھوپ کی وجہ سے ہم پر پسینہ آتا ہے، پھر ہم کو پیاس لگ جاتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ گویا ہم کو گرمی لگ گئی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جب آپ کے جسم پر پسینہ آیا تو گرمی پسینہ آنے سے دور ہو جاتی ہے، یعنی حرارت کم ہو جاتا ہے جسم سے، اور حرارت کی جو زیادتی پیدا ہو رہی تھی تو وہ ختم ہو گئی۔ گویا کہ پسینہ آنے سے اعصابی مزاج پیدا ہوا، ٹھنڈا، یعنی جسم ٹھنڈا ہوا، حرارت کی کمی ہوئی۔ تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ یار ہم کو گرمی لگ گئی تو چلو پانی پی لے تاکہ حرارت دور ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ پسینے سے آپ کا حرارت کم ہوا، پانی سے آپ اسے اور بھی کم کرتے جا رہے ہیں، تو اعصابی مزاج میں یوں سمجھو کہ آپ کو پیاس لگ گئی اور پانی پینے سے اعصاب اور بھی تیز ہو جاتے ہیں، تو جتنا آپ پانی پیتے ہیں تو اور بھی پیاس بڑھ جاتا ہے، اور پیٹ میں پانی بڑھ کر وہ آپ کو کام کرنے نہیں دیتا، بلکہ پانی باقاعدہ آواز کرتا ہے کڑکڑ کا پیٹ میں، اور پیٹ بھاری ہو جاتا ہے اور پھر گندم کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور زیادہ پانی کے استعمال سے سستی پیدا ہو جاتی ہے، تھکاوٹ آتی ہے، تو ہم ایسا کون سا چیز استعمال کریں کہ جس کی وجہ سے پیاس بھی دور رہے، پیاس زیادہ نہ لگے، پیاس بجھ جائے، ساتھ ساتھ تھکاوٹ بھی دور ہو اور سستی بھی نہ رہے۔ تو بہت بالکل موجود ہے ایسی چیز جو گندم کی کٹائی میں آپ کا مدد کرے گا، پیاس زیادہ نہیں لگے گا، نہ آپ کو تھکاوٹ ہوگی نہ سستی، اور آپ بالکل راحت سہولت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ گندم کی کٹائی کریں گے اور آپ کا صحت بنے گا۔ تو اگر آپ کا مزاج ایسا ہے کہ جب آپ دھوپ میں کام کرتے ہیں، خواہ گندم کی کٹائی ہو یا کوئی اور کام، اگر آپ دھوپ برداشت کرتے ہیں، یعنی سر میں تکلیف پیدا نہیں ہوتا یا پیشاب بہت زیادہ زردی کی طرف نہیں جاتا، تو آپ چائے استعمال میں رکھیں، تھوڑا گرم ہو، بہت زیادہ گرم بھی نہ لیں، اور پانی پینا کوئی حرام کام نہیں، لیکن تھوڑا پینا ہے، 1 سے لے کر 3 گھونٹ اگر خواہ پینا ہو۔ تو آپ کو اگر گندم کی کٹائی کے دوران پیاس لگے تو 1 کپ چائے پینے سے، جو نسبتاً گرم ہو، بہت زیادہ گرم نہیں پینا چاہیے، تو اس کے پینے سے آپ کا پیاس سیکنڈوں کے حساب سے دور ہوگا اور آپ کی سستی وہ ختم ہو جائے گی اور تھکاوٹ دور رہے گا۔ اور اگر آپ کا مزاج ایسا ہے کہ آپ کو دھوپ کو نقصان دیتا ہے، پیشاب کو بہت زیادہ زرد کر دیتا ہے یا سر میں کوئی تکلیف پیدا کر دیتا ہے، تو پھر آپ چائے کی بجائے لیمو
पानी में डालकर इस्तेमाल करें। उसमें आप थोड़ा सा नमक और चीनी बेशक डालकर पिए, या कोई और शरबत मसलन इमली आलू बुखारा का शरबत हो, या खट्टी लस्सी जिसे हम छाछ कहते हैं, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो बंदा गंदम काट सकता है तो उमूमन वो उस मिजाज का होता है जिसको धूप नुकसान नहीं करता, कोई एलर्जी वगैरह पैदा नहीं करता, तो उसके लिए चाय बेहतरीन चीज़ है। चाय के इस्तेमाल से आपका थकावट भी नहीं रहेगी और सुस्ती भी नहीं आएगी, और इसके साथ साथ आपको ज़्यादा प्यास नहीं लगेगा, तो ज़्यादा पानी के इस्तेमाल की हाजत नहीं रहेगी, तो आपको ना सुस्ती आएगी, ना थकावट और ना ज़्यादा प्यास। इसके अलावा भी अगर आप कुछ रहनुमाई लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ राबिता कर सकते हैं। हम आपको कोई आसान ग़िज़ाई इलाज बताएंगे और इंशाअल्लाह कम से कम वक़्त में आप सेहत पा सकते हैं और आप अपना इलाज खुद घर पर कर सकते हैं। उम्मीद है कि क्लिप आप दोस्तों को पसंद आएगा, तो इसे लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।